يقال بأن يوم عرفة إذا صادف يوم الجمعة يسمى هذا الحج بالحج الأكبر. بالحج الأكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر عرفہ کا دن جمعے کے دن آ جائے تو کیا اسے حج اکبر کہا جاتا ہے اور کیا اس کی فضیلت ہے؟ یہ سنا ہے ہم نے کہ ایک جمعے کے دن حج کرنا 70 حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بعض روایات میں 7 کا ذکر ہے، بعض میں 17 کا، بعض میں 70 کا وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے فرمایا کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ الحج اکبر عرفہ اذا صادف يوم الجمعہ صادف عید مع عید۔ یہاں شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عید کے ساتھ ہونے کے مترادف عمل ہے۔ حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ علیہ السلام نے جب حج کیا، آپ عرفہ کا قیام جس روز آپ نے فرمایا وہ حج جمعے کے دن ہوا تھا۔ فضل عظیم، یہ ایک فضل کی بات ہے کہ جمعے کے دن حج کرنے کا مقصد یہ ہے، یا اس کا معنی اور مفہوم یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی فضیلت، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تب آپ علیہ السلام یوم عرفہ جمعے ہی کا دن تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ 70 حج کا ثواب ملتا ہے، میں سب سے پہلے آپ کو لے کر چلوں گا دارالعلوم دیوبند، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سوال نمبر 56007 دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ ہے، وہاں یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جو عرفات کے دن حج اکبر کہا جاتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہاں جمعے کے دن کو حج اکبر کہنا عوام کی اصطلاح عام ہے۔ یہ اصطلاح دارالعلوم دیوبند یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کی اصطلاح ہے۔ قرآن مجید میں حج اکبر کا لفظ عمرے کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ جمعے کے دن حج کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ معتبر کتابوں میں ہے کہ جمعے کا حج 70 درجہ افضل ہے۔ در مختار میں ہے کہ جو حج کا یوم عرفہ جمعے کے دن کھڑا ہوگا اسے گویا کہ اذا صادف یوم الجمعہ وافق یوم عرفہ یوم جمعہ غفر لکل عرفہ وہو افضل یوم فی الدنیا۔ تو اس دن در مختار میں لکھا ہے کہ تمام حاجیوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، لیکن جمعے کے حج کو حج اکبر کہنا معتبر و صحیح نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ حج کے جمعے کے دن کو یہ کہنا کہ یہ 70 فضیلتوں والا حج ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین اور دیگر سعودی عرب کے علماء کا کیا موقف ہے اس سلسلے میں۔ اگر حج اکبر جمعے کے دن اگر حج واقع ہو جائے، حج اکبر سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے حج اکبر کا دن یوم النحر کو کہا جاتا ہے اور یہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر قربانی والے دن کھڑے ہوئے اور فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا قربانی کا دن، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج اکبر کا دن ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے حدیث نمبر 1945 پر۔ اور امام بخاری حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی والے دن منی میں ان لوگوں کے ساتھ بھیجا جو یہ اعلان کر رہے تھے اس برس کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ ہی ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے، اور قربانی والے دن کو حج اکبر کا دن اس لیے کہا جاتا ہے
کہ اس میں وقوف عرفہ کی رات اور مشعر حرام میں رات بسر کرنا اور اس کے دن میں رمی کر کے قربانی کرنا اور سر منڈوانا اور اس کے بعد طواف افاضہ اور سعی حج کے اعمال میں شامل ہوتا ہے. اور یوم الحج ایک زمانہ اور وقت ہے اور حج اکبر اس میں کیے جانے والے اعمال ہیں. اور قرآن مجید میں بھی حج اکبر کے دن کا ذکر موجود ہے، جیسے کہ دارالعلوم دیوبند نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے. التوبہ آیت نمبر 3. یہ تو رہی حج اکبر کے بارے میں جو منا یا حج اکبر کے اگلے روز یوم النحر ہے اس کے بارے میں فضیلت. اب بات کی جاتی ہے حج اکبر کی فضیلت کے بارے میں کہ یہ 70 یا 7 حج کے برابر اس کا ثواب ہے. ہمیں کسی حدیث سے اس بات کا علم نہیں ملتا جس میں ہو کہ اگر یوم عرفہ جمعے کے دن آئے تو اس سال حج 7 حج کے برابر یا 70 حج کے برابر ذکر کیا جاتا ہے. اور ایک جگہ 72 حج کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ دونوں روایات کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے. چنانچہ روایت کے الفاظ میں جس حدیث میں آئے ہیں وہ حدیث باطل اور صحیح نہیں ہے، جبکہ دوسری روایت کی ہمیں کوئی سند یا متن نہیں ملا. چنانچہ یہ بے بنیاد ہے، جس کی تصدیق آپ نے سن لی ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ لوگوں میں عام ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کوئی صحیح اور صحیح آتھنٹک بات موجود نہیں ہے. حنفی مذہب میں بھی اس کو آتھنٹک نہیں قرار دیا گیا ہے. ایام میں افضل ترین دن جمعے کے روز آنے والا عرفے کا دن ہے، اور وہ جمعے کے علاوہ کسی اور دن میں آنے والے 70 حج سے بہتر ہے. اس روایت کے بارے میں محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ باطل اور صحیح نہیں ہے. ائمہ کرام نے اس پر یہی حکم لگایا ہے کہ یہ روایت باطل ہے، بے بنیاد ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 70 یا 7 یا 72 مرتبہ یا اس کے متعدد فضیلت بیان کی جائے. یہاں ایک چیز میں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں آپ کو. سماحت شیخ ولید سعیدان یہ فرما رہے ہیں کہ عرفہ کے دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے دون غيره من الأمثلة دون غیرہ من الامثلہ فضلا زائدا على زمان دون غيره من الأزمنة. یہاں اگر ہم کسی بات کی فضیلت بیان کرتے ہیں یا کسی وقت کی دوسرے وقت پر فضیلت بیان کرتے ہیں یا کسی عمل کی دوسرے عمل پر فضیلت بیان کرتے ہیں یا کسی صورت کی دوسری صورت پر کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں تو شیخ ولید بن راشد السعیدانی فرما رہے ہیں کہ علماء کے درمیان اس میں اختلاف بالکل نہیں ہے کہ کسی بھی فضیلت کو اخذ کرنے کے لیے یا ثابت کرنے کے لیے قرآن اور احادیث سے ہمیں دلیل مطلوب ہوتی ہے. اور جہاں تک حج اکبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو حج اکبر نام کی کوئی بھی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہوئی ہے. لوگوں میں ابن قیم کہتے ہیں کہ لوگوں میں زبان عام میں یہ بات ہے کہ اس دن کا حج 72 حج کے برابر ہے، تو یہ بات باطل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی یا تابعی سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. زاد المعاد شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں حدیث پر حکم لگانے کے بعد یہ حدیث کی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بے بنیاد ہے. علامہ ذیلعی کا حاشیہ ابن عابدین میں کہنا ہے کہ اس حدیث کو رزین بن معاویہ نے تجرید الصحاح میں روایت کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ راوی حدیث کی یہ جو راوی ہے اس کا امام بخاری اور امام مسلم اور محدثین نے اس کو صحیح قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اسی بات کو محققین نے اور ابن عابدین وغیرہ نے بھی لکھا ہے. اور علامہ البانی نے جیسے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے سلسلۃ الضعیفہ میں. پھر
محترم فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے دن حج کے بارے میں کوئی فضیلت ملتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے دن یوم عرفہ کی صورت میں کوئی فضیلت نہیں ملتی، لیکن علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ یوم عرفہ اور جمعے کا دن اکٹھا ہونے میں اضافی خیر موجود ہے، اور اس کی وجہ کہتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ حج اسی طرح ہو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو جب وقوف عرفہ ملا تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ دوسری جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ، جمعے کے دن ایسی ایک گھڑی ہے جس میں کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر کچھ بھی مانگے تو اللہ رب العالمین اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے، تو اس طرح قبولیت کا امکان جمعے کے دن یوم عرفہ ہونے سے زیادہ ممکن ہے۔ اور تیسری وجہ، یوم عرفہ ایک تہوار ہے اور جمعے کا دن بھی ایک تہوار ہے، چنانچہ دو تہواروں کے اکٹھے ہونے میں خیر ہے، جبکہ یہ مشہور ہو جانا کہ جمعے کے دن کا حج 70 حج کے برابر ہے، یہ بات قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ سعودی عرب کی دائمی کمیٹی جو فتویٰ کمیٹی ہے، سب سے بڑی کمیٹی، اس کا فتویٰ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عرفہ کا دن جمعے کے دن آ جائے جیسے اس سال آ رہا ہے تو یہ حج 7 حج کے برابر ہوگا، تو کیا سنت میں اس بارے میں کوئی دلیل ملتی ہے؟ تو لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ یہ ہے سنت میں اس کے متعلق کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ ایسا حج 70 یا 72 یا 7 کے برابر فضیلت رکھتا ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ تو مذکورہ گفتگو سے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جمعے کے دن وقوف عرفہ کا امتیاز 70 حج والا اور ایسے عرفہ کے دن میں ہر فرد کو بلا واسطہ معاف کر دیے جانے والا، اس کی کوئی بھی سند نہیں ہے۔ یوم عرفہ اگر جمعے کے دن آ جائے تو یہ سب سے افضل دن ہے، رد المختار یہ احناف کے یہاں کہا گیا ہے، اور یہ جمعے کے علاوہ دیگر ایام میں آنے والے 70 حج سے بہتر ہے۔ رد المختار علی الدر المختار، تو یہ احناف کے یہاں یہ بات بعض کتب میں لکھی گئی ہے، لیکن اس کی سند بھی صحیح طور پر دارالعلوم دیوبند نے فرمایا ہے کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر جمعے کے دن یوم عرفہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ عرفہ میں موجود سب کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ شافعی اور احناف کا موقف ہے۔ اس حدیث کے باطل ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہفتے کے دنوں میں جمعے کا دن سب سے افضل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یوم عرفہ یوم نحر سال کے افضل ترین دن ہیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر اور جمعے سے پہلے والی رات بھی افضل ترین راتیں ہیں، اسی لیے جمعے کے دن یوم عرفہ کی دیگر تمام ایام کے مقابلے میں خصوصیات ہیں اور اس کی متعدد وجوہات ہیں، جس طریقے سے پہلے میں نے عرض کی کہ اس طرح سے 2 افضل ترین دن اکٹھے ہو جاتے ہیں، نور علی نور کا مصداق ہے۔ دوسری بات یہ کہ جمعے کے دن یوم عرفہ کی وجہ سے اس دن کی موافقت ہوتی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نعمت مکمل کرتے ہوئے دین کامل کیا تھا، جسے کہ صحیح بخاری میں طارق ابن شہاب سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا امیر المومنین، ایک آیت آپ لوگ قرآن میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہمیں اس دن اس بات کا علم ہو جاتا تو ہم اسے اپنے لیے عید کا دن بناتے۔ اور آپ نے پوچھا تو کہا گیا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے جب ان سے پوچھا تو یہودی نے جواب دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورج طلوع ہونے کا بہترین دن جمعے کا دن ہے، اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں
میں جنت کا داخلہ ملا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. اور جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے. تو اس طرح کی فضیلت سے تو بات ثابت ہوتی ہے کہ جمعے کے دن اگر یوم عرفہ آ جائے تو اس کی فضیلت اتنی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم عرفہ جس دن آپ نے حج کیا وہ جمعے کا دن تھا. لیکن یہ کہنا کہ یہ 70 حج کے برابر ہے یا یہ کہنا کہ جناب یہ 70 یا 7 یا 72 حج کے برابر ثواب ملتا ہے، ایسی کوئی روایت صحیح طور پر ثابت نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.